کہ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے بنائی تمہارے لیے بستر، فراش، بسترا بنا دیا۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ نہ تو اتنا نرم بنا دیا پانی کی طرح کہ آدمی اس میں لیٹ ہی نہ سکے، ڈوب، نہ اس کو اتنا سخت بنا دیا پتھر کی طرح کہ انسان اس کے اوپر ٹک ہی نہ سکے، ہڈیاں دکھنے لگے۔ ایسی نرمی، ایسا توازن اس کی زمین کو دے دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بستر نہ بھی ہو، مٹی کی زمین پر لیٹ جائے تو بہترین گہری، اور انسان جب اٹھے گا تو پورے نشاط کے ساتھ اٹھے گا، اس کے بدن میں بھی۔ اگر پتھر کی زمین پہ لیٹے گا تو صبح کو بدن ٹوٹ۔ تو اللہ نے فراش بنایا، بستر بنا دیا۔ جیسے انسان کا بستر انسان کے لیے آرام دہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو ایسا بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا انعام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور یہ انعام دے ہی نہیں سکتا۔ پہلا انعام تو انسانوں کی اپنی تخلیق، تو گویا کہ انفسی، اور اس کے بعد اگلی نعمت الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ زمین کو فراش بنا، ایسا بستر بنا دیا کہ نہ نرم ایسا کہ ڈوب جائے، نہ سخت ایسا کہ پتھر بچ جائے، بلکہ ایسا متوازن بنایا کہ انسان زمین پہ لیٹ جائے۔ والسماء بنا، اور آسمان کو سما، چھت نے بتایا کہ آسمان کو خالی ہولناک رکھ، انسان کی نگاہ کرنے دشوار تھی، خوف سے انسان نگاہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نیل کو آسمان ایسا دکھا دیا، اور اس پر ستاروں کے ساتھ اور چاند و سورج کے ساتھ ایسا سجا دیا ہے کہ اوپر نگاہ اٹھاتا تو کوئی خوف و دہشت۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت۔ تو یہ فرمایا کہ یہ تیسرا انعام ہے، پہلے انسانوں کی تخلیق، پھر زمین کو فراش بنایا، پھر آسمان کو چھت بنایا۔ تو فرمایا کہ میرے سوا کو اور آسمانوں کو چھت بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ آسمان کو چھت بنایا، اور ایسی چھت بنایا کہ جس کو کوئی سدور، اور ایک نہیں، 7 آسمان بنا۔ کتنے اونچے بنائے؟ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت۔ 500 سال تک اگر ایک مسافر سفر کرتا رہے تو اس کے بعد پہلا آسمان آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ پہلے آسمان کی موٹائی یہ 500 سال کی مسافت، اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں تو انسان جو 7ویں آسمان پر پہنچتا ہے، پھر 7ویں آسمان کی موٹائی بھی 500 سال، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا کا جو ہے وہ حجم یہ 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا سے اس کے اوپر چل جائے عرش معلیٰ تک یہ 500 سال کی مسافت۔ اندازہ کر لیجئے کتنا طویل ترین سفر ہے۔ ایک ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے سارے آسمان قائم ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ کمال ہے کہ جو میرے علاوہ کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ جب نہیں ظاہر کر سکتا تو میں وہ واحد ذات ہوں جو سجدے کے لائق ہے، میرے علاوہ کوئی اور ذات سجدے کے لائق ہو نہیں سکتی۔ اس لیے والسماء، اور آسمان کو چھت بنا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے ثمرات، پھل پھول اگائے، سبزیاں اگائیں، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے۔ اب دیکھو، پہلی نعمت انسانوں کی تخلیق، دوسری نعمت زمین کی تخلیق، تیسری نعمت آسمان کی تخلیق، اور چوتھی نعمت زمین میں سے پھل فروٹ اور سبزیاں اگانے کی۔ یہ 4 نعمت۔ پہلی نعمت میں انسان کو کوئی دخل نہیں، یہ ہے انسان کی اپنی تخلیق میں کوئی دخل نہیں ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہو۔ زمین کی تخلیق میں انسان کا کوئی دخل نہیں، بلکہ انسان جب نہیں تھا اس سے پہلے زمین موجود، زمین انسان سے پہلے موجود تھی، انسان کا اس کے اندر کوئی دخل ہی نہیں۔ پھر آسمان کی تخلیق میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے کہ انسان سے پہلے یہ آسمان و زمین موجود تھے، کہ جب جنات آباد تھے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے 2500 سال رہنے کے بعد اب اللہ نے انسان کو بھیجا، تو یہ زمین و آسمان تو پہلے سے موجود تھے، تو اس میں بھی انسان کی تخلیق کا کوئی دخل نہیں۔ چوتھی نعمت جو فرمائی کہ زمین سے پھل پھول اگتے ہیں، سبزیاں اور فصلیں اگتی ہیں، یہ چوتھی نعمت ہے۔ اس چوتھی نعمت میں انسان کا دخل کچھ، ظاہر کاشتکار ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، زمین نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، گرمی سردی کا لحاظ رکھتا ہے، جانوروں سے بچاتا ہے، اب فصل اگتی ہے نا، سمجھ بات۔ تو پہلی 3 میں تو انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، آخری کے اندر انسان کا کسی نہ کسی درجے میں دخل ہے، اس کی چیز کی تخلیق میں، اس فصل اور فروٹ کے پیدا ہونے میں انسان کا دخل ہے۔ تو آخر کیا بات ہے، اللہ نے چوتھی نعمت ایسی ذکر کی کہ جس میں انسان کے محنت کا کوئی دخل ہے، اور پہلی 3 نعمتیں ایسی ذکر انسان کو کوئی دخل
نہیں یہ فرق اور اسلوب میں فرق کیوں، یہ اسلوب کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں چوتھی نعمت میں بھی انسان کا دخل کوئی نہیں ہے، چوتھی نعمت میں بھی انسان کا دخل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا کام بیج ڈالنا ہے، اس کو اگانا نہیں ہے، سبزیاں اگ جانا، پھل اگ جانا، درخت اگ جانا، کومپل نکل آنا، پھول پیدا ہو جانا، اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں۔ انسان کا دخل اس محنت میں اتنا ہی ہے کہ انسان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، ہل چلا کر رکاوٹیں دور کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے تاکہ کمزور کومپل جو نکلے وہ آسانی سے نکل کے اوپر آ جائے، بس اتنا ہی کام کرتا ہے۔ انسان کی نعمت اتنی، محنت اتنی ہے کہ رکاوٹیں دور کرتا ہے، پتھر روڑ جھاڑیاں ہٹا دیتا ہے، زمین کو گوڈی کر کے نرم کر دیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس کو اگا دینا یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ کہا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، سورہ واقعہ میں فرمایا کیا تم کھیتیاں اگاتے ہیں یا ہم اگاتے ہیں؟ تو بظاہر کاشتکار سمجھتا ہے کہ میں اگاتا ہوں، میں تم اگاتے نہیں، تم تو زمین نرم کر کے موانع کو ہٹاتے ہو، جانوروں سے بچاتے ہو، ان رکاوٹوں کو ہٹانا بس تیرا کام ہے، اتنی سی تیری محنت ہے، اصل اگانے کا کام تو میں کرتا ہوں۔ اگر تیرے اختیار میں اگانا ہوتا تو پھر ہر کاشتکار اپنی جو ہے فصل اگا لیتا۔ کتنے کاشتکاروں کی فصلیں اگتی نہیں ہیں، بیج بھی ڈالتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، مناسب روشنی ہوا بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود معلوم ہے کہ اگانا اصل میں میرا کام ہے، اگانا تیرا۔ تو گویا کہ چوتھی جو نعمت تھی اس نعمت میں بھی حقیقت میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہے، وہ انسان کی محنت اتنی ہے کہ بس وہ روڑ پتھر دور کر دیتا ہے، جھاڑیاں صاف کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں فصل کو اگانا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسے فاخرج بھی من السماوات، پھر نکالا اللہ نے، تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ان فصلوں کو نکال دینا زمین میں سے یہ میرا کام ہے، کہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فاخرج من الثمرات رزقا لکم، گویا کہ چاروں کی چاروں وہ نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ خاص ہیں، دوسرا اس کو کر ہی نہیں سکتا، اور جب کر نہیں سکتا تو عبادت کے لائق وہی ذات ہوتی ہے کہ جو وہ تمہارے ساتھ احسان کرے، جو احسان کو دوسرا کر ہی نہیں سکتا، وہ عبادت کے لائق اور وہ صرف اللہ کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنی تھی کہ جس کے اندر دونوں طرح کے اوصاف موجود ہوں، شیطانی رذائل بھی اس کے اندر موجود ہوں اور ملکوتی فضائل بھی اس کے اندر موجود ہوں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا امتحان کہ یہ مادی جو رذائل کو غلبہ دیتا ہے، مادی رذائل پر عمل کرتا ہے یا مانوی فضائل کو لے کر چلتا ہے۔ اگر مادی فضائل کو غلبہ دیتا ہے تو اس کا نام گویا کہ اہل جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے، اور مانوی فضائل کو اگر غلبہ دیتا ہے تو ظاہر ملکوتیت کی شان پیدا کرتا ہے، تو جنت کے دروازے اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ کیفیت عطا فرمائی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی جو مادی رذائل ہیں اس کا مدار امساک پر ہے، روکنے پر ہے۔ انسان کے جو رذیلے پیدا ہوتے ہیں، تکبر ہے، نخوت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، قتل ہے، بہیمیت ہے، یہ مادی رذائل جتنے ہیں، یہ رذیلے جتنے جو پیدا ہوتے ہیں اس کا مدار امساک پر ہے، یعنی روکنے پر ہے۔ اور مانوی فضائل جتنے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جیسے تواضع ہے، قناعت ہے، سخاوت ہے، یہ ساری خوبیاں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کا جو مدار جو ہے انفاق پر ہے، یعنی خرچ کرنے پر ہے۔ تو گویا کہ روکنے کی اس جذبے پر سارے کے سارے رذائل کا مدار ہے۔ یہ جذبہ جتنا انسان کے اندر پروان چڑھتا چلا جاتا ہے اس کے اندر رذائل اتنے زیادہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر دوسرا جذبہ یعنی اس کے انفاق کا جذبہ اگر پروان چڑھتا ہے تو اس کے اندر مانوی فضائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رشک ملائکہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ویسے تو پورے سال میں انسان اس جنگ کا شکار رہتا ہے کہ مادی رذائل اور مانوی فضائل آپس میں جنگ کرتے ہیں، اور انسان کا یہ وجود گویا کہ میدان جنگ بنا رہتا ہے۔ لیکن دین اسلام نے سال کے اندر چند مہینے ایسے رکھ دیے ہیں کہ جن مہینوں کے اندر انسان کو خارجی کمک بھی مہیا کی جاتی ہے، دشمن کے راستے بھی کاٹے جاتے ہیں، اس کو باطنی طاقت بھی دی جاتی ہے تاکہ یہ اپنے مانوی فضائل کو غالب کر لے اور مادی رذائل کو فنا کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب و مقبول بن جائے۔ اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ بظاہر وہ 4 مہینے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ، دوسرا شوال کا مہینہ، تیسرا ذیقعدہ کا مہینہ، چوتھا ذی الحجہ کا مہینہ۔ یہ 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں یہ اصل میں عبادتوں کے مہینے ہیں، حقیقت میں یہ عبادتوں کے مہینے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہمارا اسلامی مہینہ، اسلامی سال معاشرتی طور پر اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے،
ہمارا معاشرتی اور تمدن کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، لیکن عباداتی سال کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے رمضان سے رکھی ہے کہ رمضان کے اندر گویا کہ انسان کی عباداتی سال کی ابتدا ہوتی ہے، جس کے اندر یہ اپنے اندر کے رذائل کو فنا کر کے اندر کے فضائل پیدا کر سکتا ہے، یہ شیطانوں کی صف سے نکل کر یہ ملائکہ کے صف میں داخل ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی ناپسندہ بندوں سے نکل کر یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، یہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر یہ رحمان کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کے مہینے رکھے ہیں، اور اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک سے کی، اور اس کی تمہیدات اور مقدمات رجب سے شروع کر دیے جاتے ہیں، رجب سے کے مہینے سے اس کی تمہیدات شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ رجب کا مہینے سے یہ تمہید شروع ہو گئی عبادت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رجب کے مہینوں کو اپنی طرف منسوب کر لیے، میرا مہینہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اس مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھ دی ہے، اس رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو وہ فضیلت عطا فرما دی کہ اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے دیا، اور اس رات کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں، لیلۃ الاسراء والمعراج۔ تو شب اسراء اور معراج، یہ رات جو 27 رجب کی اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں رکھی ہے، اس ایک رات کی وجہ سے اس پورے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ فضیلت اور منقبت دے دی کہ اس مہینے کو اپنا مہینہ کھا، اور اپنے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے زیادہ محبوب نبی کو اور سارے نبیوں کے سردار کو، خاتم النبیین پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی سیر کروائی اور مقام احدیت پر پہنچا کر اس کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ تو گویا کہ یہ اللہ کا مہینہ۔ اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ آیا۔ شعبان کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شعبان الشاری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھ دی ہے، اس رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کے مہینوں کو منزلت عطا فرمائی۔ اور رات کیا ہے؟ وہ لیلۃ البرات، یعنی شب برات۔ شب برات 15 شعبان، نصف شعبان، گویا کہ 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البرات اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں رکھ دی۔ اس ایک رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے مہینے کو وہ فضیلت اور منقبت عطا فرمائی کہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں، پورا مہینے روزے رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ رمضان میں روزے آنے ہیں، لیکن آپ شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں، کیونکہ فرماتے یہ میرا مہینہ ہے، اور میرے اس مہینے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں میرا ہر لمحہ اللہ کی عبادت و اطاعت میں نظر آئے۔ اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے منقبت دی، اور رمضان کے مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ شہر امتی، یہ رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھ دی، اس رات کی وجہ سے پورے مہینے کو وہ فضیلت و منقبت عطا کی گئی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ گویا کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے 27 کی رات ہو، بھلے وہ 21 کی رات ہو، بھلے وہ 25 کی رات ہو، بھلے وہ 27 کی رات ہو، بھلے وہ 29 کی رات ہو، ان طاق راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن وہ لیلۃ القدر اللہ نے رکھی۔ اس لیلۃ القدر کی وجہ سے پورے مہینے کو وہ منقبت اور فضیلت عطا فرما دی کہ نبی نے کہہ دیا کہ یہ مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امت اپنی جھولیاں پھیلائے گی تو جھولیاں خالی نہیں لٹائی جائے گی، ہاتھ اٹھائے گی، ہاتھوں کو بھر دیا جائے گا، نگاہ اٹھائے گی، بخشش کے فیصلے کر دیے جائیں گے، قدم بڑھائے گی، قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے، کیونکہ یہ امت کا مہینہ ہے۔ آسمان کے فرشتے زمین پر اتر آئے ہیں، اور زمین پر اتر کے ان اہل ایمان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کو جو سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بوسے دیتے ہیں، اور رشک کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر مادی رذائل اس قدر موجود ہیں کہ یہ شیطنت کے راستے پہ چل سکتے تھے، لیکن اس شیطنت کے راستے کو کاٹ کر یہ مانوی فضائل پر محنت کی، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے آسمانوں سے اتر کے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ دیکھو، ایک رات کی وجہ سے فضیلتیں مل رہی ہیں، اور حقیقت میں دنوں کی فضیلتیں راتوں کی وجہ سے ہی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر الليالي۔ کہا کہ یہ جو بلند مرتبے جو ملتے ہیں یہ انسان کی محنت اور مجاہدے کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ کون کتنا مجاہدہ کرتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، اللہ اس کی بنیاد پر ان کو بلند مرتبے دیتا ہے۔
وہ من طلب العلا، اور جو چاہتا ہے بلند مرتبے حاصل کرے تو سحر لیالی، اس کو چاہیے راتوں کو جاگا کرے۔ جو راتیں سونے کے لیے پیدا کی ان راتوں میں آپ نے جاگ کے دکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجاہدوں کو ایسا پسند کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جاگنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا آپ عطا کر دیتے ہیں، روشن قلب عطا کر دیتے ہیں۔ اس روشن قلب کے اندر رات کے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو دیکھ کر خدا سے مانگتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ فضیلت راتوں کی وجہ سے، تبھی تو کہتے ہیں کہ راتوں میں، دن میں رزق کو تلاش کرو اور راتوں کو رازق کو تلاش کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جسے رات کو رازق کو تلاش کرنے کی کوشش کری اور رات کو رازق کو تلاش کر لیا، دن کو رزق اس کا انتظار کرے گا۔ اسے راتوں کو جاگ کے اپنے مالک کو راضی کیا، اپنے رازق کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، اس مالک کو پکارا، اس مالک کے سامنے جو اپنے دستے سوال رکھا، تو دن میں اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، رزق سامنے کھڑا اس کا خود انتظار کرے گا۔ لیکن آج اصل میں ہم راتیں سونے میں گزارتے ہیں، جن دن بے چینی میں گزارتے ہیں، پھر کہتے ہیں رزق نہیں ملتا، ہم نے رازق کا دروازہ کب کھوٹا ہے؟ تو راتیں ایسی قیمتی چیزیں، راتوں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو رجب کے اندر بھی رات رکھ دی، کیوں کہ میں نے جیسے بتایا کہ اب یہ تمہیدات شروع ہو گئی ہیں عباداتی سال کی، تو رجب کے مہینے میں بھی وہ خاص کیفیات آپ کو سنا دی کہ دیکھو تمہارا نبی عرش معلیٰ پہ پہنچا ہے، مقام عہد پہ اپنے رب کائنات سے ملاقات کر رہا ہے، اور ملاقات کر کے کیا لایا ہے؟ 5 نمازوں کا تحفہ لایا ہے۔ وہ خود تو جسم و جان کے ساتھ بیداری میں معراج کا یہ سفر کر کے آیا، وہاں سے ایک ایسا تحفہ لایا ہے، اس نے کہہ دیا کہ دنیا میں اگر میرا مومن بندہ اس نماز کے اندر کھڑا ہو جائے گا تو روحانی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معراج پر لے جائے گا۔ اس لیے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب کہ نماز کے اندر جب مومن کھڑا ہوتا ہے تو معراج کا روحانی سفر طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے، معراج مل رہی۔ تو معراج کے سفر میں اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا معراج۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ تمہیدات عبادات کی شروع ہوئی، پھر اس کے بعد شعبان آ گیا، شعبان میں نصف شعبان 15 لیلۃ البرات رکھ دی کہ بھی دیکھو اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں لیلۃ القدر آنے والی ہے، اور اے امت محمدیہ تمہارا مہینہ آنے والا ہے، تم نے اگر غسل توبہ کرنا ہے تو تمہیں لیلۃ البرات دے رہے ہیں، تمہیں شب برات دے رہے ہیں، آج کی رات میں غسل توبہ کر لو۔ جب غسل توبہ کر لو گے، پاک صاف شفاف ہو جاؤ گے، جیسے رمضان کے اندر داخل ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا عطر تمہارے اوپر چھڑک دیں گے۔ اس لیے پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ اگر ہم نے اس لیلۃ البرات میں توبہ کر لی، اور حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ البرات میں اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، یہ آسمان جو آنکھوں سے ہمیں نظر آتا ہے، اللہ یہاں اپنا اجلال فرماتے ہیں اور جھانکتے ہیں، نیچے زمین پر جھانکتے ہیں، اور فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ کیونکہ جھانک کر اللہ دیکھتے ہیں بندوں کی کمزوریاں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، لنگڑے لولے روزے، کچی ان کی زکاتیں، اور حج ان کے کیسے ٹوٹے پھوٹے حج، یہ اللہ دیکھتے ہیں، لیکن بیچارے کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو ان کی کوشش پر ایسا پیار آتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، نبی نے فرمایا کہ شب رات میں اللہ جھانک کر ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں۔ لیکن 13 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، قاتل کی بخشش نہیں ہوتی، حاسد کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، جگہ ٹیکس وصول کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، نجومی کی بخشش نہیں ہوتی، اور غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور اپنے ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، اور اپنا تہمت تخنے سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ گویا کہ یہ 13 قسم کے انسان ایسے ہوں گے جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ زانی کی بخشش نہیں ہوتی، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، الا یتوب، الا کہ یہ سارے گناہ کرنے والے توبہ کو اس رات میں کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتے۔ یہ وہ رات ہے۔ تو یہ لیلۃ البرات دے دی غسل توبہ کرنے کے لیے۔ اس رات میں آپ کچھ لمحہ جاگ گئے، ساری رات نہیں جاگ سکا، 1 گھنٹہ جاگ لیا، آدھا گھنٹہ جاگ لیا، کیونکہ مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ مغرب کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی اجلال فرماتے ہیں، مغرب سے لے کے صبح صادق تک اللہ اعلان کرتے رہتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا اس کی مصیبت دور کر دوں، اللہ قضا فرمایا کہ صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی کھلا اعلان کرتے رہتے۔ اب جب اللہ خود ہی کہیں کہ مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، اب مانگنے والے نہ مانگیں
تو اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصور نہیں، نہ مانگنے والے کا قصور۔ تو مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ تو لیل و برات رکھی کہ اس میں غسل توبہ کر لیا یا پاک شفاف ہو گیا۔ اب اس امت محمدیہ کا مہینہ رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے آیا تو رحمت کا عطر اللہ تبارک و تعالیٰ چھڑک کر اس کے رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر لیلت و برات کے اندر اس نے محنت نہیں کی، لیل و برات کے اندر کوتاہی و غفلت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے عشرے کے اندر اس کی گویا کہ غسل توبہ کی تکمیل کرتے ہیں، اور جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چلو اب اس کو بخش دیا، یہ گندا اتنا لبڑا ہوا گندا تھا، لیل و برات میں اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ اب رمضان کی رحمت جب آگئی جو اسی کا مہینہ ہے، اس میں 10 دن اس نے جب محنت کی، دن میں روزے رکھے، بھوکا پیاسا رہا، راتوں کو قرآن سنا، اور رات میں تہجد میں لا الہ کے نعرے لگائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کثافت پاک کرتے رہتے ہیں، یہاں تک جب لطافت مکمل ہو جاتی ہے تو دوسرے عشرے میں اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اب اگر کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے کہ اس کی کثافت اتنی زیادہ ہے، وہ اترنے کا نام نہیں لے رہی، وہ شب برات میں بھی رویا، پہلے عشرے میں بھی رویا، دوسرے عشرے میں بھی رویا، اور اس کے آنسو میں بھی اتنی تاب نہیں ہے، اس کی کثافت کو صاف کرے، اس کی معصیت کی سیاہی کو دھوئیں، دھلتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ آخری عشرہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے تک اس کی ساری کثافت اور معصیت کو پاک کر دیتے ہیں، اور آخری عشرے فرمایا اتقوا من النار، یہ جہنم سے رو رو کے مجھ سے پکار رہا ہے، جو میں نے فیصلہ کر دیا، اس کو جہنم سے ہم نے آزاد کر دیا۔ اس لیے حدیث فرمایا کہ آخری عشرہ اتقوا من النار، جہنم سے بری ہونے کا مہینہ ہے، اللہ آخری عشرے کے اندر اس کو جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ کر دیتا۔ اور ظاہر ہے جو جہنم سے بچا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، کہ جنت اور جہنم دو ہی چیزیں ہیں۔ تو جہنم سے جو بچا وہ جنت میں چلا گیا۔ اس وقت لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ایک آراف نام کی دیوار بھی ہے جو جنت و دوزخ کے درمیان ہے، وہ دیوار آراف کے اوپر بھی کچھ لوگ رکھے جائیں گے۔ مثلا ایک شہید ہے جو اللہ کے نام پہ شہید ہو گیا لیکن اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، اب اللہ کی شہادت اس کو جنت میں لے جا رہی تھی، نہ ماں باپ کی نافرمانی اس کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دونوں کے درمیان میں کھڑا کر دیں گے، وہ آراف نامی دیوار اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ ایک شخص ہے شہید ہوا ہے، شہادت کی وجہ سے جنت کا مستحق بنا، لیکن کسی کا قرضہ دینا تھا، قرضہ کسی کا کھایا ہوا تھا، اس کا مالی قرضہ ادا نہیں کیا، تو شہادت تو جنت کی طرف کھینچ رہی تھی، اس کا قرض اس کو جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آراف کے اندر کھڑا کر دیں گے۔ تو آراف کی دیوار پر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو حقوق اللہ تو ادا کر چکے لیکن حقوق العباد کے اندر کوتاہی کر لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو وہاں کھڑا کر دیں گے، نہ جہنم میں ڈالیں گے، کوئی جہنم میں ان کی شہادت جانے نہیں دیتی، جنت میں ان کا قرضہ جانے نہیں دیتا، تو اللہ ان کو درمیان میں کھڑا کر دیں گے۔ ایک عرصہ تک جنت سے دوری کی سزا ان کو گویا کہ مل جائے گی، ظاہر محبوب مقام سے دوری بھی تو تکلیف کا باعث ہے، تو ایک دوری کی مقام مل جائے گا، دور سے جنت دیکھ دیکھ کے ترسیں گے، یہ حسد و یاس ایک عرصہ تک اللہ ان میں پیدا کیے رکھیں گے، گویا کہ اسی حال میں اس کے گناہ کی معافی ہو جائے گی، اور جو صاحب حق ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کی شہادت کی وجہ سے صاحب حق کا حق اپنی طرف سے ادا کر کے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے۔ تو جو جنت سے بچا اس کا ایونچولی انجام جنت ہی ہے، الٹیمیٹلی اسے جانا جنت ہی میں ہے۔ تو دیکھو کیا ہوا، اتقوا من النار کر دیا، جنت ہی ہے، گویا کہ جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے رکھے ہیں کہ جس میں عبادتیں ہی عبادتیں ہیں۔ رمضان میں آپ دیکھیں روزے کی عبادت ہے، اور رمضان میں عام طور پہ امت مسلمہ زکوٰۃ کی عبادت بھی ادا کرتی ہے، صدقات کی عبادت بھی ادا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اشہر حج، شوال میں اشہر حج شروع ہو گئے، حج کے مہینے، شوال کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ حج کے مہینے شروع ہو گئے، اور حج کے مہینے عبادت ہی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف دوڑ دھوپ چل رہی ہے، خدا کے گھر حجی اور عاشقان خدا پہنچ رہے ہیں۔ تو گویا کہ دیکھو عبادت کا منظر، تو گویا کہ 3 بڑے رکن جو اسلام کے ہیں، روزے کا رکن ہے، زکوٰۃ کا رکن ہے، حج کا رکن ہے، وہ انہی 4 مہینوں کے اندر ادا ہو رہے ہیں، رمضان میں، شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، انہی کے اندر یہ ہو رہے ہیں۔ گویا کہ 12 مہینے کا 1/3 ہے، 1/3 گویا کہ تیسرا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کا ایسا بنایا ہے، اگر اس کے اندر تم نے محنت کر لی، اپنے رذائل کو دبا لیا، اپنے فضائل کو اوپر کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور نماز تو پورے 11 مہینے ہے ہی ہے، اور ان مہینوں میں بھی ہے۔ نماز تو وہ اصلی عبادت ہے جو ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ تو گویا کہ مادی رذائل اور معنوی فضائل اس کی جنگ انسان کرتا ہے، اور ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ موقع دیتا ہے کہ ان مہینوں میں ہم بھی تمہیں خارجی قوموں کو پہنچائیں گے، ملائکہ اتاریں گے، ہم تمہارے نفس کی کوشمالی کریں گے،
ہم شیطانوں کو بند کر دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اب ان مہینوں کے اندر بھی اگر تم نے یہ جنگ نہ جیتی تو پھر پورے سال میں کبھی نہیں جیت سکتے۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا کہ بد نصیب اور بدبخت ہے وہ شخص اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور رمضان کے مہینے میں اس کے لیے بخشی کا فیصلہ نہیں ہو سکا، رمضان کے مہینے میں وہ اللہ کی جنت حاصل نہیں کر سکا، بخشی نہیں کروا سکا، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہم نے تو خارجی کمک بھی دی، ملائکے بھی اتارے، رات کو قرآن کی طاقت بھی دی اور 20 تراویح